السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل قدر بزرگان محترم، ملت کے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، جب دنیا حق اور حق کے ماننے والوں سے بالکل خالی ہو گئی اور ایک لمبا عرصہ انسانیت حق کی تلاش میں دم توڑنے کے قریب رہی، ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، جہالت اپنی انتہا کو پہنچ رہی تھی، انسان کا دشمن بن رہا تھا، حیوانیت انسانی کاموں کو دیکھ کر شرما رہی تھی۔ ایسے پرفتن دور میں اور پرآشوب دور میں اللہ رب العزت نے انسانیت پر رحم فرمایا اور انسانوں کی فلاح کے لیے اور انسانوں کی نجات کے لیے خاتم النبیین امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت نبی
اور بحیثیت خاتم النبیین مبعوث فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سالہ عمر مبارک کے دور میں نبوت کا علی الاعلان آغاز فرمایا، تبلیغ دین کے لیے اور حق کے متلاشوں کے لیے جد و جہد کا آغاز باضابطہ فرمایا۔ انسانیت جو کہ جہالت میں ڈوب چکی تھی، ایک ایک بندے کے پاس جا کر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی وحدانیت اور اس کی کبریائی اور عظمت اور اس کی صمدیت اور اس کی ربوبیت سے بندوں کو واقف فرمایا، اور وحدہ لا شریک کی الوہیت کی طرف بندگان خدا کو دعوت دی۔ بڑی مشکلوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد چند ماننے والے احباب مکہ مکرمہ کی سرزمین میں تیار ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا آغاز زوروں کے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن علی الاعلان اس وقت تک نہ ہوا۔ خفیہ طور پر ملاقاتیں ہوتی، دعوت حق کی طرف بلایا جاتا، لیکن روایات اور مؤرخین کی تاریخ کے مطابق 14 احباب کچھ مسلمان ہوئے، ایک اور روایت کے مطابق 40 کے قریب مسلمان تھے۔ تو مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین میں کھلبلی مچ گئی، اور انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک کلام کی طاقت، قوت گویائی کے اندر جو جادوئی صلاحیت، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص سے ملاقات فرماتے، جس فرد سے ملاقات فرماتے، اور پھر وہ اپنے کفر میں کتنا ہی پکا نہ ہوتا اور وہ اپنے کفر کے اعتبار سے کتنا ہی شدید نہ ہوتا، ان سب کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت اس شخص پر پڑتی، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات اس کے دل کی گہرائیوں تک پہنچتے، تو رب تعالی جل مجدہ اس شخص پر رحم فرماتا اور اسے ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرما دیتا تھا۔ مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین نے مشورہ کیا کہ بھئی اگر ہم اسی طرح خاموش رہیں گے تو یہ مشن بڑھتا چلا جائے گا، یہ کام بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر ہم اور ہمارے آبا و اجداد نے جن بتوں کی پوجا کی ہے اور جن بتوں کے سامنے ہم نے اپنے ماتھے کو ٹھکایا ہے اور جن بتوں کو ہم نے اپنا معبود حق سمجھا ہے، ان معبودہ نے یعنی جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، ان بتوں کا کیا ہوگا، اور ہمارے آبا و اجداد کا دین ختم ہو جائے گا اس دھرتی سے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک مشورے کے لیے میٹنگ بلائی، اور مشورے میں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے رائے طلب کی۔ کسی نے یوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے جلا وطن کر دیں اور باہر نکال دیں۔ کسی نے یوں کہا کہ آپ کو قید کر دیا جائے تاکہ وہ کسی سے نہ ملیں، اور پورے لوگ ان سے جب جدا رہیں تو آپ کی دعوت کا کام بھی رک جائے گا اور سارے لوگ اس کام میں یعنی اس کام سے بے خبر رہیں گے۔ کسی نے یوں کہا کہ نہیں، ان ساری تدابیر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ایک کام یہ کرو کہ ان کو قتل ہی کر دو۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، ثم العیاذ باللہ۔ تو یہ رائے شیطان کو بہت پسند آئی، اور شیطان نے ان سب پر ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور اس نے یوں کہا کہ یہ رائے بہت اچھی ہے۔ چنانچہ جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر مشورہ اس بات کا ہوا کہ کون قتل کرے گا۔
کون اتنا بڑا کام کر سکے گا؟ چنانچہ سبوں نے اس بات پر متفقہ طور پر نام جس کا پیش کیا وہ نام تھا سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا۔ بیک زبان ہو کر سب نے کہا کہ یہ کام تو صرف عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی اور پھر آپ کو بہت زیادہ یوں کہا گیا کہ اتنے اونٹ آپ کو انعام میں دیے جائیں گے، اور یہ کام جب ختم ہی ہو جائے گا تو پھر ہمارے آبا و اجداد میں کوئی بھٹکے گا نہیں ان کی زبان میں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں یہ پلان ادھر چل رہا تھا، دوسری جانب آپ چلیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے رب ذوالجلال کے آگے سربسجود ہو کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے آگے اپنی پیشانی کو رکھ کر گڑ گڑا کر دعا فرما رہے ہیں، اور اپنے رب تعالی جل مجدہ سے اس کی بارگاہ میں یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اسلام کو دو بندوں کے ذریعے سے طاقت اور قوت عطا فرما۔ اسلام کمزور ہے، اور پھر سارے کے سارے اسلام کی مخالفت کرنے والے، سارے اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے والے، مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، مسلمان کوڑے کھا رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اے اللہ رحم فرما، اسلام کو یا تو عمرو ابن ہشام کے ذریعے سے طاقت عطا فرما جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، یا پھر عمر ابن الخطاب کے ذریعے سے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما۔ ایک طرف اللہ کے نبی کی یہ دعائیں چل رہی ہے، دوسری طرف عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکل چکے ہیں، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں برے ارادے سے نکلے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور پھر بڑے درد کے ساتھ میں یوں کہا کہ کچھ وقفہ تو ٹل جائے گا، یہ سوچ کر، کیونکہ عمر کا غصہ پورے مکے میں مشہور تھا، عمر کی پہلوانی پورے مکے میں معروف تھی، عمر رضی اللہ عنہ کا جلال اور آپ کا دبدبہ اور آپ کی قوت اور آپ کی طاقت و جلال کا دبدبہ پورے عرب پہ تھا۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے جملے کو سن کر صحابی رسول نے یوں کہا کہ پہلے اپنے گھر کے اپنی سگی بہن کی خبر لیجئے، فاطمہ مسلمان ہو چکی۔ پلٹ کے گئے اور انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں فاطمہ مسلمان ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہاں فاطمہ اسلام قبول کر چکی۔ گئے اور دروازے کو زور سے دھکیلا، اندر سے لگا ہوا تھا، تو جس کے نتیجے میں حضرت فاطمہ اندر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی۔ گئے اور پھر اپنی بہن پہ برس پڑے اور پھر زبردست طریقے سے اپنی بہن کی خبر لی، یہاں تک کہ چہرے پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا زوردار تماچا مارا کہ بہن کے چہرے سے خون رسنا شروع ہو گیا، خون نکلنے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ بہن بھی تھی تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ قربان جائیں حضرت سیدہ فاطمہ جو کہ خطاب کی بیٹی تھیں، انہوں نے یوں کہا کہ ہاں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تو مسلمان ہو چکی؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ بہت مارا، پوچھا کیا پڑھ رہی تھی؟ چھپایا، لیکن جب دیکھا کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو چھیننے لگے، چمڑے کا کچھ ٹکڑا تھا چھیننے لگے، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا خبردار اے عمر تم ابھی ناپاک ہو، یہ کلام پاک ہے، یہ کلام لانے والا پاک، بھیجنے والا پاک، جس پر یہ کلام آیا ہے وہ ذات پاک ہے، وہ نبی پاک ہے۔ اے عمر اس ناپاکی کی حالت میں کلام مقدس کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی بہن
نے روتے ہوئے یوں عرض کیا، ایک طرف بہن کا دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہے، اے باری تعالی عمر کے دل کو اسلام سے معمور کر دے، عمر کے دل کو اسلام سے ان کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ دوسری طرف بہن نے کہا نہانا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پانی نہلایا، اور پانی نہلانے کے بعد جب آئے اور دیکھا سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں پڑھ رہی تھی بہن، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا۔ اس ایک آیت کو حضرت عمر نے دیکھا اور پڑھنا شروع کیا، وہی فاطمہ کے مکان میں ٹھہر کر زار و قطار رونے لگے۔ قرآن مقدس دل کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا، رگ و ریشے میں اتر چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن سے لپٹے اور یوں کہا، اے بہن ذرا اس ذات سے ملا دے جس ذات پر یہ کلام مقدس نازل ہوا ہے، یہ کسی بشر کا یا انسان کا بنایا ہوا یا لکھا ہوا یا لایا ہوا کلام نہیں ہو سکتا، یہ رب ذوالجلال کا نازل کردہ کلام ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے ساتھ، بہنوئی کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں جانے لگے، اور آپ کے ہاتھ میں برہنہ تلوار اسی طرح سے ہے۔ جب آپ قریب جانے لگے دربار رسالت کے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے جن میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اٹھ کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آتا ہوا دیکھ کر دوسری طرف جو کفار و مشرکین مشورے میں تھے وہ بخوشی تالی بجانے میں مصروف کہ چند ہی لمحوں میں عمر کوئی خوشخبری لے آئے گا اور پھر سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی تلوار نکالی اور یوں کہنے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کہنے لگے عمر آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آنے دو آنے دو، اگر عمر صحیح ارادے سے آتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اطمینان قلب کے ساتھ اور مکمل آرام کے ساتھ پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ آنے دو، عمر کے استقبال کے لیے ٹھہر جاؤ، عمر کے استقبال کے لیے ٹھہر جاؤ، اگر عمر صحیح ارادے سے آتا ہے آنے دو۔ حضرت حمزہ نے فرمایا اللہ اکبر، اگر عمر برے ارادے سے آتا ہے تو حمزہ کی تلوار عمر کی گردن کا انتقام لے گی۔ فرمایا سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابھی بیٹھے ہی تھے، اللہ کے نبی نے اپنا دست مبارک سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ یعنی ماتھے پر اس طرح سے مونڈے پہ رکھا اور پھر آپ کے لباس کو چھوا ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، ازار و قطار روتے ہوئے کہنے لگے یا نبی اللہ، عمر کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کروا دیجیے۔ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں مؤرخین کرام نے لکھا ہے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ مسلمان تھے، وہ صحابی رسول تھے اور وہ جلیل المقام مرتبت پر فائز تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن سے پہلے تک سیدنا بلال رضی اللہ عنہ چھپ چھپ کر اذان دیا کرتے تھے، چھپ چھپ کر نمازیں ادا ہوتی تھی اور پھر جماعت کے ساتھ نہیں اور چھپ چھپ کر علیحدہ طور پر تبلیغ دین کا کام کیا جاتا تھا۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وہیں سے نکلے اور پھر ساتھ میں تلوار ہے اور پھر اعلان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکہ مکرمہ میں یعنی کعبۃ اللہ میں علی الاعلان جائیں گے، پورے اعلان کے ساتھ جائیں گے اور پھر مکمل وجاہت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ میں ہم اللہ کے دین کا نام روشن کریں گے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ یا تو دشمن آئے گا تو اسلام کی آغوش میں آنے کے لیے آئے گا یا پھر جہنم رسید ہونے کے لیے آ کر عمر کا مقابلہ کرے گا۔ فرمایا کوئی ہے ایسا مائی کا لال کہ جس کی ماں نے اسے جنا ہو اور عمر کو
علی الاعلان تبلیغ سے روکنے کی جرأت اور ہمت کر سکتا ہو؟ فرمایا سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے مناقب اور آپ کے فضائل کو جاننا چاہیے، سننا چاہیے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، فرمایا۔ لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام بخاری نے روایت کو نقل کیا ہے، کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وافقت ربی ثلاث، او کما قال، تین باتوں میں اپنے رب کے حکم الہی کی موافقت کرنے والا ہو گیا۔ اور آسانی کے ساتھ سمجھیں، سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین باتیں ایسی تھی کہ صحابہ کا، پورے صحابہ کا ایک مشورہ تھا، تنہا سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک دوسری رائے دے رہے تھے، اللہ کا وہی حکم نازل ہوا جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی۔ مقام ابراہیم کے سلسلے میں وہ پتھر، وہ سفید پتھر جس پر ٹھہر کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اس پتھر کے رکھنے کے سلسلے میں تمام صحابہ کی الگ رائے تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی الگ رائے تھی۔ اللہ نے حکم نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قرآن کریم کی آیت کو اللہ نے نازل فرمایا، جس طرح عمر کی رائے تھی اس طرح اللہ نے فیصلہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضروریات کے لیے اپنی حوائج کو لے کر آتے ہیں اور جاتے ہیں، پردے کا اہتمام نہیں کرتے، پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت تک پردے کا حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ کاش اللہ پردے کا حکم نازل فرما دیتا اور امہات المؤمنین سے سارے صحابہ پردہ کیا کرتے۔ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت کو نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اسی طرح بدر کے وہ قیدی، غزوہ بدر کے وہ قیدی جس میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، اور دشمنان اسلام ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، جن میں 70 قیدیوں کو قتل کر 70 دشمنان اسلام قتل ہو کر جہنم رسید ہو گئے تھے، اور 70 بڑے بڑے دشمنان اسلام قید کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ، تو تقریباً تمام صحابہ نے یہ مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عمر بتائیے ان قیدیوں کے ساتھ، بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو 70 کے 70 قیدی ہیں یہ کوئی معمولی دشمنان اسلام نہیں ہے، یہ تو ازدہے ہیں جو کہ اسلام کے سلسلے میں زہر رکھتے ہیں، مسلمانوں کے سلسلے میں اپنے اندر زہر رکھتے ہیں اور ہمیشہ اسلام کے خلاف زہر اگلنے میں لگے رہتے ہیں، ایسوں کا صفایا کر دینا چاہیے۔ غرض یہ کہ جو عمل ہوا لیکن بعد میں حکم جو نازل ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے حکم نازل فرمایا۔ 15 واقعات ایسے ملتے ہیں احادیث کی مستند کتابوں میں، 15 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت صحابہ کی ایک رائے تھی، حضرت عمر تنہا تھے جن کی ایک رائے تھی، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق فیصلہ کرنے کا اپنے نبی کو حکم فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔
سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ دعا کا اہتمام فرماتے تھے، کیا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیے، اور اے اللہ مجھے اپنے حبیب کی شہر میں، اپنے حبیب کے شہر میں مجھے موت عطا فرمائیے۔ بار بار یہ دعا اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ اپنے ابو جان سے، ام المومنین ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ابو جان سے یوں عرض کیا، اے ابو جان آپ بار بار یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں موت عطا فرما، یہ دونوں کیسے ایک وقت میں جمع ہو سکتے ہیں؟ شہادت کی موت اگر ہو تو پھر مدینے سے دور جانا پڑے گا، اگر نبی کے شہر میں مرنے کی تمنا اور آرزو ہے تو پھر شہادت کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حفصہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بعید نہیں۔ آپ جانتے ہیں مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی محرم الحرام، فرسٹ محرم الحرام کو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، تاریخ نے یہاں تک لکھا ہے جمعہ کا دن تھا اور یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ کیسی عظیم شہادت! بعض احباب نے لکھا 29 ذی الحج، بعضوں نے 27 لکھا ہے، ذی الحج کے بالکل اواخر میں سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں امامت کے اہم منصب پر فائز ہو کر امامت کر رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ دشمنان اسلام میں سے ایک مجوسی فیروز ابو لولو اس کا نام تھا، اس کمبخت اور بدبخت نے صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور آ کر سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پشت پر خنجر سے حملہ کیا، اور پھر ایک بعد دیگرے، اور اس خنجر کو اس نے زہر میں ڈبو کر لایا تھا، اور پھر اس کے بعد وار کرتا گیا یہاں تک کہ جب وہ تیزی کے ساتھ باہر نکلنے لگا، حضرت عمر گر چکے تھے اور بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے تھے۔ صفوں کو چیرتا ہوا نکلنے لگا، صفیں دیواروں کی طرح سے ملی ہوئی تھی صحابہ کی صفیں، اور ایک بعد دیگرے صفیں تھی۔ تو پھر وہ اس ڈر سے کہ کوئی مجھے پکڑ نہ لے، دوسرے صحابہ کو بھی زخمی کرتا گیا۔ 13 احباب کو اس نے زخمی کیا، جن میں سے 7 اسی وقت میں شہید ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہوش کے بعد سب سے پہلے یوں پوچھا کہ کون ہے جس نے مجھے قتل کے ارادے سے مجھ پر وار کیا؟ تو کہا گیا، عرض کیا، صحابہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین وہ ایک مجوسی تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا لک الحمد یا اللہ، اے اللہ آپ کا احسان ہے کہ کوئی مسلمان میرے قتل میں نہیں تھا بلکہ دشمن اسلام تھا۔ فرمایا آپ جانتے ہیں ایسے عظیم امیر المؤمنین جب انتقال کا وقت آیا تو جب آپ لیٹے ہوئے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے مانڈی میں، یعنی ان کے گود میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، آخری لمحات تھے، آنکھ میں آنسو تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی وہیں تھے رضی اللہ عنہ، اور دیگر صحابہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی ہوش میں آتے، کبھی بے ہوشی کے عالم میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا، اے بیٹے میں عمر کے سر کو لے کر گود سے نیچے زمین پہ رکھ دے اور مٹی میں ڈال دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا بیٹے نے، اے ابو جان آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا ڈال دے بیٹے۔ جب ڈال دیا بیٹے نے اور مٹی میں رکھا اور پھر زمین پہ رکھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی پیشانی کو رگڑنے لگے زمین پر اور یہ دعا کرنے لگے، اے اللہ عمر کی مغفرت فرما، عمر کی مغفرت فرما۔ یعنی کوئی عمل حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے جلیل القدر نبی یعنی صحابی ہونے کے باوجود اور اتنے جلیل القدر عظیم صحابہ میں مقام پانے کے باوجود، عشرہ مبشرہ میں ہونے کے باوجود اور اسماء بدریین میں ہونے کے باوجود، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح زار و قطار روتے ہوئے آخری وقت میں اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔
تو میرے دوستو، مسلمان اس بات کو کان کھول کر سن لیں، آج اسلامی مہینوں کا سب سے پہلا دن ہے، آج یکم محرم الحرام ہے، اسلام کے مہینوں کا آغاز ہو رہا ہے، اسلامی سال کا نیو ایئر ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ ہمارا سال خوشیوں سے نہیں شروع ہوتا، ہمارا سال تو قربانیوں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جئیں تو جئیں گے، اللہ کی راہ میں مریں گے تو مریں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کے مطابق مکمل طور پر ہر حال میں، ہر پل میں اور زندگی کے ہر موڑ میں، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔